السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکی سفیر نے جموں کشمیر کو ہندوستان کا اہم حصہ بتایا، پاکستان نے امریکی سفارتکار کو کیا طلب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے کا کیا اعلان، ایرانی معیشت کو تباہ کرنے کی تیاری۔ امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر میں ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات، بین گویر کے خلاف پابندیاں لگانے کا جواز موجود ہے، فرانس کا دعویٰ۔ اگر امریکی صدر نے جنگ میں مزید شدت پیدا کی تو یورپ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بنایا جا سکتا ہے نشانہ، ایرانی افواج کی دھمکی۔ ڈی آر آئی نے مکئی کے ساتھ چھپا کر سعودی عرب بھیجی جا رہی 56 کلو گرام منشیات کو کیا ضبط، 2 گرفتار۔ اور آئی سی سی کی تازہ رینکنگ جاری، بمراہ ٹیسٹ میں نمبر 1 گیند باز اور شبھم گل ون ڈے میں نمبر 1 بلے باز۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور کی جانب سے جموں کشمیر کو ہندوستان کا اہم حصہ قرار دینے کے بیان پر پاکستان برہم ہو گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے سرجیو گور کے بیان پر احتجاج کے لیے پاکستان میں امریکی ناظم الامور کو طلب کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی سفیر کا جموں کشمیر کے تنازع پر بیان امریکہ کے دیرینہ موقف کے خلاف ہے۔ پاکستان نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے عوامی بیانات جموں کشمیر کے متنازع حیثیت سے ہم آہنگ ہوں۔ Of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. This is a conversation that will take place both between Ambassador Gore and Washington, and between me and the Government of India in New Delhi. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy. عالمی سطح پر خود کو سب سے بڑی قوت بتانے والا امریکہ شدید قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں امریکہ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کا مجموعی سرکاری قرض $40 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے۔ اتنی بڑی رقم نے امریکہ کی اقتصادی صورتحال اور بڑھتے ہوئے مالیاتی خسارے کے تعلق سے نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پہلے سے عائد سخت پابندیوں کے علاوہ مزید معاشی دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایران کے خلاف تاریخ کی سب سے زبردست اقتصادی مہم قرار دیا ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کو معاہدہ کرنے کا اتنا بڑا موقع میں نے دیا جتنا کسی اور کو نہیں دیا۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، اس لیے آج میں کسی بھی ملک کے خلاف اب تک کی سب سے زبردست اقتصادی مہم شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ جو بھی ملک ایران کو اپنے کاروبار اور سرکاری اداروں کے ذریعے مدد فراہم کرے گا اسے شدید معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کی گزشتہ روز کی امریکی قرضوں کی $40 ٹریلین تک پہنچنے کی پوسٹ شیئر کی ہے۔ عباس عراقچی نے لکھا ہے کہ امریکی صدر کا ایران کے خلاف معاشی اعلان جنگ امریکہ کے اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ناکام پالیسیوں کو مزید آگے بڑھانا صرف مزید شکست کا باعث بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر میں ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں سونے کی کان بیٹھ جانے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 100 سے زائد ہو گئی ہے۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں کیمرون کی سرحد کے قریب زیمبوئے گاؤں میں ایک سونے کی کان بیٹھ جانے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کان بیٹھنے کی وجوہات اور چلانے والوں کا تعین کرنے کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ مزید لاپتہ افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ وسطی افریقی جمہوریہ کے پڑوسی ملک کیمرون کی جانب سے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ 6 سال بعد برطانیہ کے شہزادے ہیری نے بالآخر فیملی سمیت اس ماہ امریکی سے برطانیہ واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 41 برس کے شہزادے ہیری نے بادشاہ چارلس کو وطن واپسی کے منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ برطانیہ واپسی کے باوجود شہزادے ہیری اور ان کی بیوی میگھن مارکل کے درجے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ چند برس پہلے طے معاملے کے تحت ہیری اور میگھن شاہی خاندان کے ایسے افراد ہی رہ گئے ہیں جو سرکاری امور انجام نہیں دیں گے۔ وسطی کینیا میں ماؤنٹ اولولو کوے کے مقام پر ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 سیاحوں اور پائلٹ سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پائلٹ اور مسافروں کی شہریت کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں سن 2024 میں فلسطینی بچی ہند رجب اور ایمبولینس کے عملے کی ہلاکت میں اپنی افواج کے ملوث ہونے کے حوالے سے فوجداری تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ یہ واقعہ اس وقت دنیا بھر میں ہلچل کا باعث بنا تھا اور مغربی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا تھا اور اسرائیل کو عالمی سطح پر کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فوج نے بتایا تھا کہ وہ سن 2025 کے مارچ میں امدادی کارکنوں کے 15 افراد کی ہلاکت کے واقعات پر بھی اندرونی فوجداری تحقیقات شروع کرے گی۔ وزیر خارجہ فرانس جین نوئل بیرٹ نے اسرائیلی داخلہ سلامتی کے وزیر ایتمار بین گوئر کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مغربی کنارے میں پرتشدد واقعات کی وجہ سے بین گوئر کے خلاف پابندیاں لگانے کا جواز موجود ہے۔ یہ بیان فرانس کی جانب سے حال ہی میں لگائی جانے والی پابندیوں کے حق میں دے رہے تھے جن کا نشانہ بین گوئر کو بنایا گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایکس پر سامنے آیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کا دروازہ بند کیے جانے اور ایران کے اپنے شرائط اور موقف پر ڈٹے رہنے کے باعث صورتحال مزید کشیدگی کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ تہران اس امکان کا جائزہ لے رہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ میں مزید شدت پیدا کی تو یورپ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی افواج نے جنوبی مشرقی یورپ کے بعد ممالک مثلا بلغاریہ میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے آپشن کا جائزہ لیا ہے۔ بلغاریہ نے گزشتہ ماہ امریکی طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے بیزمر ایئر بیس کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ یورپی ممالک کے اتحاد نیٹو نے کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے رکن ممالک کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان ایران کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر واشنگٹن نے ایران کے خلاف کارروائی کا سلسلہ مزید طویل کیا تو یورپ میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج سنگاپور میں وہاں کے وزیر اعظم لارڈنس ونگ سے ملاقات کی ہے۔ اس میٹنگ میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل اور الیکٹرانکس و آئی ٹی نیز تجارت و صنعت کے وزیر مملکت جتن پرساد بھی موجود تھے۔ دونوں فریقوں کے لیڈران نے اس سنگاپور جامع موقع پر ہند اسٹریٹجک شراکت داری کے وسیع منصوبے پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ منشیات کی بین الاقوامی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے ممبئی سے سمندر کے راستے زرعی پیداوار کے طور پر سعودی عرب بھیجی جا رہی منشیات
میتھامفٹامائن کی ایک کھیپ پکڑی ہے اور اس معاملے میں مشتبہ طور پر ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ایک ریلیز کے مطابق DRI کی طرف سے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر چلائی گئی مہم میں ممبئی کے نہوا شیوا پورٹ پر ایک برآمدی کھیپ سے پاؤڈر کی شکل میں تقریباً 56 کلو گرام میتھامفٹامائن برآمد کیا گیا ہے۔ ICC کی تازہ مینس ویکلی رینکنگ میں کئی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف ڈارون ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے 9 وکٹوں سے تاریخی جیت کا اثر کھلاڑیوں کی رینکنگ پر بھی پڑا ہے۔ انگلینڈ کے اسٹار بلے باز ہیری بروک ایک بار پھر ٹیسٹ بلے بازوں کی رینکنگ میں نمبر 1 بن گئے ہیں۔ ڈارون ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کا بلہ نہیں چلا تھا۔ انہوں نے پہلی بار میں 22 اور دوسری پاری میں صرف 17 رن بنائے تھے۔ اس کا سیدھا اثر ان کی رینکنگ پر پڑا اور وہ نمبر 1 سے چوتھے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ہیڈ کے نیچے جانے کا فائدہ ہیری بروک کو ملا جو روٹ دوسرے اور اسٹیو اسمتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ٹاپ 4 بلے بازوں کے درمیان صرف 33 ریٹنگ پوائنٹس کا فرق ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکی سفیر نے جموں کشمیر کو ہندوستان کا اہم حصہ بتایا۔ پاکستان نے امریکی سفارتکار کو کیا طلب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے کا کیا اعلان۔ ایرانی معیشت کو تباہ کرنے کی تیاری۔ امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر میں ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات، بین گویر کے خلاف پابندیاں لگانے کا جواز موجود ہے، فرانس کا دعویٰ۔ اگر امریکی صدر نے جنگ میں مزید شدت پیدا کی تو یورپ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بنایا جا سکتا ہے نشانہ، ایرانی افواج کی دھمکی۔ DRI نے مکئی کے ساتھ چھپا کر سعودی عرب بھیجی جا رہی 56 کلو گرام منشیات کو کیا ضبط، 2 گرفتار۔ اور ICC کی تازہ رینکنگ جاری، بمراہ ٹیسٹ میں نمبر 1 گیند باز اور شبھم گل ون ڈے میں نمبر 1 بلے باز۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔